علامہ اقبال کا اصل کام یہی شاعری ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے. میرا ایک سوال ہے، کیا یہ کام جو انہوں نے کیا ہے یہ کسی دفتر میں ملازمت کے دوران کیا؟ ایسا ہے؟ نہیں نا، کسی ملازمت کے دوران نہیں کیا. اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ ایک معاشرے کے درد کے طور پہ ہی کی گئی ہیں کہ ان کو ایک درد تھا معاشرے کا، سوسائٹی کا ایک وہ تھا کہ یہاں پہ خرابیاں ہیں، کچھ ان خرابیوں کو دور کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے جو کچھ ان کی سکلز تھیں، جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا، جو کچھ انہوں نے جانا تھا، گفتگو ان کی تھی، وہ انہوں نے کیا کیا، اس کو اپنی پیشن بنا کے ایک انداز سے لوگوں کی خدمت میں پیش کیا. کوئی معاوضہ ان کو اس کا ملا نہیں ملا، اٹس irrelevant. بس یہ مجھے نہیں معلوم اقرار بھائی نے آج کے دن کا رضاکاروں کیوں تھا، لیکن میں نے آپ کو لنک بتا دیا. یہ ہے رضاکارانہ کام، یعنی رضاکار کو جو آپ لوگ ہیں اس کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک پیشن ہونا چاہیے کہ اس کو لوگوں کی خدمت کرنی ہے. پیسہ ملے نہ ملے یہ ریلیونٹ ہونا چاہیے اس کے لیے. رضاکار وہ ہے جس کے لیے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے لیے مشن امپورٹنٹ کہ میں کام کیا کر رہا ہوں. اور وہ جب یہ کام کرے گا تو اس کو ہم رضاکار کہیں گے جو آپ لوگ ہیں. ممکن آپ کو کچھ پیسے بھی مل جاتے ہوں، کرایہ کوئی دے دیتا ہوں آپ کو، کوئی دوسری چیز، ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تنخواہ بھی دے دیتا ہوں، لیکن آپ نے کام تنخواہ کے لیے نہیں کرنا. یہ اہم بات ہے، کیونکہ یہ مشن ہے، یہ رضاکارانہ کام ہے. یہ ایسا کام ہے جس میں انسان قربانی دیتا ہے، قربانی دے کے کام کرتا ہے. خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں سارے جمع ہیں اور ماوا میں رضاکارانہ کام کا جو ہے وہ رجحان ہے اور اس کی ترویج ہے، اور اس کو زیادہ بڑھانا چاہیے. دیکھیں میں مثلا چونکہ آج کی دنیا مادی دنیا ہے، مغربی اقوام غالب ہیں، ان کا فلسفہ بھی اسی لحاظ سے غالب ہے، یعنی ان کا جو طرز تفکر زندگی ہے وہ بھی غالب ہے. ہم ایک چیز کو، ہمیں کائنات کی روحانی تعبیر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ فرق بھی سمجھنا چاہیے. والنٹیئر کام وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن فرق جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے. وہ واضح یہی فرق ہے کہ آپ کے اندر خلوص، خدا کی طرف آپ کا رجحان، خدا کے لیے کام کرنے کا رجحان، یہ زیادہ ہونا چاہیے. اور اس کو آپ اپنا مقصد اور پیشن جو ہے وہ آپ اس کو بنا لیں. خود کام جو ہے وہ بڑا اہم ہے. یعنی دنیا میں مادیت کا جس رجحان ہو رہا ہے اس غلبے کی وجہ سے ہر آدمی اس وجہ کہتے ہیں there is no free lunch. آپ کسی کو کوئی کھانا بھی کھلانے کہتے ہیں یہ ضرور اس کا کوئی اس میں مقصد ہے جو مجھے کھانا کھلا رہا ہے. یہ معاشرے کو بدلنا ہمیں چاہیے. تو لہذا یہ رضاکارانہ فکر، رضاکارانہ کام، اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں رواج دینا چاہیے، پیچھے نہیں اس میں ہٹنا چاہیے. مین بات تو یہ ہے کہ رضاکارانہ کام کا پیچھے آپ کا کوئی مقصد، یعنی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ یہ مجھے مل جائے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی، بیٹی نے بات کی یہاں پر، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو اس رضاکارانہ کام کا کیا فائدہ ہوا. یعنی جو رضاکارانہ کام کرتا ہے اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے اس ذہن میں. جس میں سے سب سے بڑی بات انہوں نے کی کہ میری کمیونیکیشن سکلز بڑھ گئیں. اس نے بہت یہاں آگے بہت طریقے سے بات کی ہے. یہ ایک مثلا ایک عملی نمونہ ہے آپ کے سامنے. اور یہ اس طرح سے بات کرنا، یہ اس کی کمیونیکیشن سکل ہے. آپ کو بات پہنچانا، خود اس نے بتایا بھی ہیں، نہیں چلی گئی نہیں چلی گئی. چلو خیر، ان کے پیٹ پیچھے بات ہو گئی، تعریف ان کی. تو وہ جو ہے انہوں نے، یعنی بیٹی نے، کیا نام کیا تھا ان کا؟ ملائکہ. انہوں نے بتایا کہ میری کمیونیکیشن سکل بہت بڑھ گئی. اور یہ ہوتا ہے جب آپ رضاکارانہ کام کریں گے تو کیا ہوگا، آپ بہت سارے لوگوں سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کو سمجھائیں گے. جب آپ ان سے ملیں گے، ان کو سمجھائیں گے، کوئی کسی مزاج کا بندہ ہے، کوئی کسی انداز سے بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو سکھائیں گے، تو آپ کی بات کرنے کا انداز بدل جائے گا.
آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس بندے سے کیسے بات کرنا ہے. آج کل مثلاً مختلف جو انٹیلیجنس کے وہ ہیں، اس میں ایموشنل انٹیلیجنس انسان کی سمجھی جاتی ہے ایک چیز. یعنی ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ آپ کا دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو پریکٹس چاہیے، دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیسے کریں. عموماً ہمارے لوگ اس مسئلے میں آگے بڑے اچھے طالب علم بھی ہوتے ہیں، نمبر آئی کیو بہت اچھا ہوتا ہے ان کا، یعنی جو اصل انٹیلیجنس ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس ان کی بہت ویک ہوتی ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے انسان سے کیسے بات کی جاتی ہے، دوسرے کا کیسے خیال رکھیں. لیکن جب آپ رضاکارانہ کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے، نرم رویہ کیا ہوتا ہے، سخت رویہ کیا ہوتا ہے، کس وقت نرم رویے سے بات کرنی ہے، کس وقت سخت رویے سے بات کرنی ہے. لہٰذا یہ کام جیسے جیسے آپ کی عمر گزرتی جائے گی، آپ کو سیکھنے کا جو ہے وہ مرحلہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. آپ کے تعلقات بنتے ہیں، آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں لوگ، یعنی ہم جس کو رضاکارانہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ پیسہ نہ لیں اور خدمت خلق کریں. یہ ایک والنٹیئر ورک ہے. بیرون ملک میں یعنی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ پیسے دے کے رضاکارانہ کام کرتے ہیں، پیمنٹ کر کے. اسکولوں میں کورسز ہوتے ہیں، کالجوں میں کورسز ہوتے ہیں والنٹیئر ورک کے، اور وہ کمپلسری ہوتے ہیں. اور اس میں ایسے کام بھی ہوتے ہیں جیسے آپ میسنری ورک ہوتے ہیں، آپ دیوار بنائیں، آپ کا کام ہے گھر کی تعمیرات کریں. یعنی فرض کریں ماوا نے بھی بہت سارے گھر بنائے سیلاب کے بعد، لیکن جو والنٹیئرز ہوں گے میرا خیال ہے وہ والنٹیئر ایسے ہی تھے جو سپروائزر تھے، چلے گئے رضاکارانہ طور پہ جا کے کھڑے ہو گئے، مزدور ہائر کیے، ان کو کیا. لیکن ایسے ہی والنٹیئر ورک ہوتے ہیں آپ خود بنائیں، گھر کو خود بنا کے دیں اپنے ہاتھوں سے. اور بھی مثلا یہ ساری جو ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے عہد کیا ہوا ہے، میں نے ایسے لوگوں کے قصے بھی پڑھے بھی ہیں کہ وہ دن میں ایک والنٹیئر ورک نہ کر لیں تو کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوا. لہذا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں باہر، نکلتے ہیں، جیسے جاب ہوتی ہے اس طریقے سے نکلتے ہیں کہ ایک والنٹیئر ورک کرنا ہی کرنا ہے ہم نے. یعنی جو ان کا اپنا احتساب کا، اپنے ذاتی احتساب کا، خود احتسابی کا چارٹ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے والنٹیئر ورک، تو کم از کم ایک والنٹیئر ورک وہ کرتے ہیں. یعنی اس طرح کا ہمارے اندر پیشن ہونا چاہیے، اور ہم اس کو انالائز بھی کریں اور اس سے آگے. یہ ہمارے فائدے کی بھی بات ہے، اگرچہ والنٹیئر ورک اس فائدے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. بندے میں گرومنگ ہوتی ہے. نوجوانوں کو دیکھیں جو والنٹیئر ورک کرتے ہیں اس کو دیکھیں، اور جو والنٹیئر ورک نہیں کرتے ان دونوں کا موازنہ کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون فائدے میں. پلس آپ سائیکالوجسٹ سے پوچھ لیں، انسان کی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان میں ایک ہے اینگزائٹی جس کو کہتے ہیں، تو اینگزائٹی ہے. ایک ہے اینگر، اینگر وہی غصہ ہے، اب بات پہ غصہ کر دینا، ٹھیک ہے، یہ ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اور بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں، اس کے علاج کے لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں والنٹیئر ورک کریں. آپ والنٹیئر ورک کریں گے آپ کی انگزائٹی دور ہو جائے گی، آپ اینگر مینجمنٹ بہتر انداز سے کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا. سیلف مینجمنٹ آپ کی بہتر ہوگی، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک نئے جذبے ابھریں گے، آپ کو دوسروں کا احساس آپ کے اندر بڑھے گا. تو لہذا اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، خصوصاً نوجوانوں کا. نوجوانوں کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے. یعنی اگر یہاں پر ہم لوگ بھی، ہمارے سے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے سے کم عمر جن کی اولادیں ہیں جوان ہو رہی ہیں، اپنے بچوں کو مجبور کریں کہ وہ، اور یہ مجبور سے مراد ہے کہ ان کی تربیت اس طریقے سے کریں، زبردستی والی ڈنڈے والا مجبوری نہیں، تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ ویلفیئر کا کام کریں. شاید آپ نے سنا ہو یقیناً کہ مثلا یہ عبدالستار ایدھی جو کہ اس وقت ایک آئیکن کے طور پہ ویلفیئر کے اور خدمت خلق کے نام سے پاکستان میں پہچانے جاتے ہیں، وہ ان کے اندر جذبہ ان کی ماں نے ڈالا تھا. یہ ہم تو ان کا نام پتہ ہے نا، ماں کا تو نام بھی نہیں اتنا پتہ، بہت ڈھونڈنے کے تو شاید کہیں مل جائے، لیکن یہ کہ شہرت نہیں ہے. لیکن جس نے یہ جذبہ ڈالا وہ ان کی ماں تھی. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جب وہ مجھے پاکٹ منی ملتی تھی، تو خود انہوں نے لکھا ہے جو مجھے پاکٹ منی ملتی تھی
تو ماں اس میں کہتی تھی کہ اس میں تم نے خرچ کرنا ہے، اس میں کسی اور کے لیے بھی پیسہ نکالنا ہے، اس کے خدمت کرنی. تو جہاں فرض کرو میں 4 روپے خرچ کرتا تھا، 1 روپے میں والنٹیئر ورک کے لیے بھی اس میں نکالتا ہوں. تو یہ بچپن سے اس کی تربیت ان کی ایسی ہوئی، تو وہ جذبہ اس طرح سے آیا کہ آج ان کا نام جو ہے اس عنوان سے پہچانا جاتا ہے. ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کا بھی میں ذکر کرتا چلوں، ان کے اندر بھی بہت جذبہ تھا والنٹیئر ورک کا. کچھ لوگوں کو شاید معلوم ہو، لیکن شاید اکثر آپ میں سے معلوم نہ ہو کہ یعنی جب وہ شہید ہوئے اس وقت ایک فاؤنڈیشن کے وہ چیئرمین تھے، باقی سب کام انہوں نے ترک کر دیا. اس فاؤنڈیشن کا نام تھا امداد فاؤنڈیشن، ایسے ہی امداد فاؤنڈیشن ہی تھا نام. اس فاؤنڈیشن کے وہ چیئرمین تھے اور وہ ٹوٹلی 100% ویلفیئر کا کام کر رہی تھی. اگرچہ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کی شخصیت جو تھی وہ ہمہ جہتی تھی، وہ پولیٹیشین بھی تھے، میرا خیال الیکشن بھی لڑے ایک زمانے میں ایک حلقے سے. وہ ایک اچھے طالب علم بھی تھے، بہترین ڈاکٹر تھے، پروفیشنل لحاظ سے بہت مضبوط تھے، قومی ملی تنظیموں میں بھی بہترین کام کرتے تھے. لیکن جو ان کی زندگی کا آخری دور ہے وہ پورے کا پورا ڈیڈیکیٹڈ تھا ویلفیئر کے کاموں کے لیے، اور اس آرگنائزیشن کو وہ ہیڈ کر رہے تھے اور دن رات اسی میں مصروف ہوتے تھے. میں فارغ ہوتے تھے ہاسپٹل سے تو سیدھے وہ جاتے تھے امداد فاؤنڈیشن کے آفس اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ کام کرتے تھے. تو بہرحال 20 سال اس کو مکمل ہوئے. ماوا نے ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کے کاموں کو آگے بڑھانے کا، خصوصاً وہ جو آخری دور میں ان کا کام تھا اس کو آگے بڑھایا انہوں نے. ماوا کے اس میں بارہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے اقرار بھائی کو. اور ماوا بھی اگر 20 سال ہوئے، کئی مرحلے ہیں، انسان ترقی کی منزلوں کو طے کرتا ہے سلولی، وہ انہوں نے بیان کر دی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، ٹائم بھی نہیں ہے. لیکن اب کے بعد ایک نیا مرحلہ ہمارا شروع ہو رہا ہے. اس میں ماوا کے لیے انہوں نے لانچ کیا ہے ایک ہیڈ کوارٹر کی تعمیر کا. اس کے لیے بھی آپ سب نے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، والنٹیئر ورک کرنا ہے، تاکہ یہ ہم کہہ سکیں کہ مثلا یہ ایک ہیڈ کوارٹر بھی ہم ماوا کو دیں، تاکہ اس کی فوٹنگز پرماننٹ ہو، مضبوط ہو. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ماوا جن ریسورسز کے ساتھ اس وقت کام کر رہا ہے وہ بے نظیر ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹسٹکس اور یہ جس طریقے سے کام ہوئے اسے تو بڑے بڑے آرگنائزیشن اس انداز سے اتنی کم ریسورس کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو کامیابیاں دے. جو آپ نے خدمت کی ہے رضاکارانہ طور پر خدمت خلق کے لیے ماوا کے پلیٹ فارم سے، ذہن رکھیں ماوا کا پلیٹ فارم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مل کے کام کرنا، اکیلے بھی آدمی اتنا کام نہیں کر سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کام کریں. بہرحال جو کام محنت آپ نے کی ہے اس کا اصل اجر تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی، اور ہم قبولیت کی دعا کرتے ہیں. ایک ہلکی سی اپریسیشن آپ کو ہوگی سرٹیفکیٹس کی صورت میں، تو لہذا دوسروں کو بھی آپ بھی اپریشیٹ کریں. یقیناً آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملے ہوں گے جو شاید ماوا بھی ان کی شناخت نہیں کرتی، نہیں جانتی، یہاں بتائیں دفتر میں، ان کی بھی اپریسیشن جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ کی جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.